ریسنٹلی میں نے سنا ہے کہ دعوت اسلامی والے نا بہت آیتیں کھول کھول کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس سے ملا ثابت ہے، اس سے ملا ثابت ہے، اس سے ملا ثابت ہے۔ تو یعنی کہ آپ اس قدر قرآن پاک کو سمجھ گئے ہیں کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ سمجھ گئے ہیں۔ آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ کی اوقات ہی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں منائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں منائی، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں منائی۔ اس کے بعد تابعین آئے، اس کے بعد تبا تابعین آئے، انہوں نے نہیں منائی۔ 500 سال کے بعد یہ جا کے یہ ساری چیزیں بنیں، اور اس نبی کی عید میلاد النبی آپ اس طرح سے منا رہے ہیں لائٹیں لگا کے، اور یہ جس نے احادیث میں آتا ہے کہ وضو کے لیے پانی بھی زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، غسل کے لیے زیادہ، اس کی عید میلاد النبی میں اتنا اسراف کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ نے منانا ہی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عیدین منائیں نا، وہ تو اپنی عیدیں بالکل سادگی سے مناتے ہیں۔ اور اس عید کا تصور کیسے آپ پیش کر سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایسی کوئی بات کی، نہیں ایسی کوئی تعلیم دی، آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ سٹینڈ کہاں پہ کرتے ہیں؟ جب بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، اور اس طرح سے پھر ان کے عمل سے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ عمل تو کر لیں پہلے جو انہوں نے کہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو آپ کون ہیں آگے بڑھنے والے؟ آپ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتے جا رہے ہیں، اور اتنی خرافات، اتنی خرافات۔ وہ کہتے ہیں ہم سلاب زدگان کے ادھر بھی جا کے منائیں گے، اور ادھر تو سلاب زدگان کے ساتھ بیٹھ جائیں نا۔ آپ سلاب زدگان کی بیٹیاں لے لیں، آپ سلاب زدگان کے بچوں کو اڈاپٹ کریں۔ آپ سے یہ کیا قسم کی ہے؟ اس طرح کا دکھاوا تو اسلام میں کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ لائٹیں لگا کے عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، یا لائٹیں ہی انف ہے، پوری حیات النبی کیوں نہیں مناتے ہیں؟ آپ صرف ایک دن کا عید میلاد النبی، اس کے بعد بس ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے لیے خوشی کا صرف ایک دن ہے، پوری زندگی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر عید میلاد النبی نہیں ہے، یہ حیات النبی ہونی چاہیے، عید حیات النبی۔ اس کے بعد تو خوشیاں ہی خوشیاں سٹارٹ ہو گئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف آپ کو ایک دن خوشی ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی خوشیاں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، جب قرآن پاک تکمیل ہو گئی، حجۃ الوداع ہوا، حج ہوا، فتح مکہ ہوا، اور کتنی ساری خوشیاں، تو انہوں نے تو کبھی اس طرح نہیں منائی۔ اور آپ ایک عید میلاد النبی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد عید فتح مکہ کریں گے، اس کے بعد عید تکمیل قرآن کریں گے، پھر عید نزول قرآن کریں گے، پھر کتنی ساری عیدیں اور کتنی خرافات ڈالیں گے بیچ میں۔ اور جو کوئی بھی یہ خرافات ڈالنا چاہ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی یہ سوچ لے کہ جو آج وہ کریں گے، کل پرسوں ترسوں وہ 100 ٹائم ملٹیپلائی ہر جنریشن میں ہوتا جائے گا، اور جتنا اس کا گناہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اس گناہ لینے کے حق میں ہیں، اور اپنے آپ کو کوئی نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی، یا حسن، یا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے منائیں، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ مینز کہ آپ اسلام کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ مت سمجھیے کہ اسلام کے جو پہرے دار ہیں وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ یہ بابے بوبے جو ہے یہ اکٹھے ہو کے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جن کے گھروں میں، جن کی شادیاں، جن کی برتھ ڈے، جن کی آنا، جن کا جانا، جن کا کھانا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، شادیوں میں آپ کے گانے بج رہے ہوتے ہیں، برتھ ڈیز آپ کے بچوں کی منائی جا رہی ہے، آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ جہاں وہاں پہ کرسمس منایا جاتا ہے تو یہاں پہ عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ کرسمس میں بھی بتیاں لگتی ہیں، اس میں بھی بتیاں لگتی ہیں، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سارے یہاں پہ ڈھول ڈھمکہ ہو رہا ہوتا ہے، طبلے کی تاب پہ جو ہے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، دھمال ڈھال رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اتنا مسخ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی بے باز ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ اگر اپنے گناہوں میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہت ریپلیسمنٹس ہے، اتنی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کرتے رہیں جو آپ کی مرضی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ریپلیسمنٹس ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیات سے آپ پروو کر رہے ہیں،
کہ کل بفضل اللہ. اچھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شک ہوئی، اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، تو آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ تقویٰ صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے بس. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ آپ اس قدر بڑھ گئے، اس قدر بڑھ گئے ہیں، تو بس تھم جانا چاہیے. جتنے بھی لوگ، جتنے بھی چیز اس جہالت میں جا رہے ہیں، دے شوڈ گیٹ بیک. ایک سٹیپ بیک تو آ جائے نا. یہاں پہ امہات، یہاں پہ امت کی بیٹیاں کشمیر میں، برما میں، افغانستان میں، کہاں کہاں رول گئی، اور آپ کو جو ہے عید میلاد النبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے اس کے مطابق منانی، تو نبی کے طریقے کے مطابق منائے نا. اسلام میں تو کہیں پہ شور و غل نہیں ہے، اسلام میں تو کہیں پہ نمود و نمائش نہیں ہے، اسلام میں تو کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں مناتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، مناؤ 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 مناؤ. تو پھر آپ خود اگر عید منانی ہے، اور یہ زندگی کم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض اتارنے کے لیے، آپ صرف ایک دن منا کے پھر ہر دن ہی عید میلاد النبی کی طرح منائے نا. ہر روز ان کی آیت، احادیث، ہر چیز شیئر ہو رہی ہو.